ایک کافر نے ایک عالم دین سے 3 عجیب سوال پوچھے۔ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو تم مانتے کیوں ہو؟ جو چیز نظر ہی نہیں آتی اسے مانتے کیوں ہو؟ دوسری چیز اس نے کہا کہ دیکھو شیطان آگ سے بنا ہے، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کی آگ شیطان پہ کیسے اثر کرے گی؟ شیطان بھی آگ سے بنا اور وہ جہنم کی آگ بھی آگ ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، تو ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اگر گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ جب ہم اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قیامت کے دن سزا کیوں دیں گے؟ تو اس عالم دین نے سوچا اگر میں اسے دلائل دوں قرآن سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے لیکچر دوں تو یہ شاید نہ مانے اور مانے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور بڑے زور سے اس کافر کے سر پہ دے مارا، تو وہ غصہ ہو گیا، اسے تکلیف ہونے لگی، درد ہونے لگا۔ تو مولانا صاحب نے کہا خیریت تو ہے نا؟ اس نے کہا خیریت کیا، اتنا زور سے مارا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور پوچھ رہے ہو اوپر سے کہ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بہت درد ہو رہا ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا مجھے دکھاؤ وہ درد کہاں ہے۔ اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے، آپ الٹا سوال کیے جا رہے ہو کہ درد کہاں ہے۔ اس عالم دین نے کہا بھائی اگر درد دکھاؤ گے تو میں مانوں گا، ویسے میں کیوں مانوں؟ جو چیز نظر بھی نہیں آتی، دیکھنے میں نہیں آتی، اسے میں مانوں کیوں؟ تو اس نے کہا درد مجھے ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اس عالم دین نے کہا اللہ بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ دوسرا اس نے کہا کہ تکلیف زیادہ تو نہیں؟ اس نے کہا بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو مٹی ماری ہے، ڈھیلا ہے، مٹی ہے، انسان بھی مٹی سے بنا ہے، مٹی والی چیز میں نے مٹی کو ماری ہے تو مٹی نے کیسے اثر کیا؟ اس نے کہا اثر کیا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا آگ بھی پھر شیطان پہ ایسے اثر کرے گی جس طرح یہ مٹی کے اوپر اثر کرتی ہے، جیسے آپ کے اوپر اثر ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا میں تھانے جاتا ہوں۔ تھانے چلا گیا تو وہاں سے مولانا صاحب کو بلاوا آ گیا کہ آپ کو سزا ملے گی، آپ نے ناحق اس کو کیوں مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ خود کہتا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، جب اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں تو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بھی اس کو جو مارا ہے وہ اللہ کی مرضی سے مارا ہے تو سزا کیوں؟ جب یہ بات اس عالم دین نے کی تو اس کافر کو تینوں سوالوں کے جواب سمجھ آ گئے اور اس کا ذہن ٹھکانے پہ آ گیا۔ بعض دفعہ لوگ ہزاروں دلائل تو نہیں مانتے لیکن اس طریقے سے ان کو منایا اور سمجھایا جاتا ہے اور بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک وکیل نے عرض کی کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں لیکن روزہ نہ ٹوٹے۔ اب دیکھو یہ کوئی سوال تو نہیں ہے، یہ تو دین پہ تنقید ہے، استہزاء ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بالکل بھائی ایک طریقہ ہے، آپ کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہے؟ یہ تو بڑا بہترین طریقہ ہے کہ کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے سمجھا میں نے تو مذاق کی تھی لیکن شاید کوئی واقعی اسلام میں ایسا کوئی عمل ہے یا راستہ ہے۔ اس نے فرمایا کسی کو مقرر کرو وہ آپ کو جوتے مارے، آپ جوتے کھاتے رہو اور جوتوں کے بدلے میں آپ کو غصہ آئے گا اور وہ غصہ جو ہے آپ پیتے رہو، جوتے کھاتے رہو غصہ پیتے رہو، آپ کو انشاءاللہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو۔ اسی طرح کسی نے ایک عالم دین سے کہا اللہ نظر نہیں آتا کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو عقل ہے؟ اس نے کہا مجھے عقل ہے۔ اس عالم دین نے کہا اب تو مجھے بے وقوف نظرتے ہو، مجھے لگتا ہے آپ کے اندر عقل نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے عقل ہے، بے وقوف تو نہیں ہوں میں۔ تو اس عالم دین نے کہا عقل دکھاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہے ایسے نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا اللہ بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں فضول سوال علماء کرام سے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم علماء کرام سے، اپنے ائمہ مساجد سے وہ سوال پوچھا کریں جن کا تعلق عمل سے ہو، ہماری زندگی سے ہو،
جس کا ہمیں دنیا آخرت میں فائدہ ہو۔ ایسے فضول سوال ہم پوچھتے ہیں علماء کے امتحان لینے کے لیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی اور ان کثرت سوال کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام سے وہ سوال کیا کریں جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہو، ہماری آخرت سے ہو، ہماری دنیا سے ہو، نماز سے ہو، ضروری چیزوں سے ہو، نہ کہ ایسے فضول سوالات کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے فٹ کی تھی۔ یہ باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔